بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، انزل، جس نے نازل کیا، علی عبدہ الکتاب، اپنے بندے پر کتاب. عبد بندے کو کہتے ہیں، الکتاب کا مطلب کتاب ہو گیا، انزل نازل کرنا، اتارنا. ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی. کجی، عوج کجی کو کہتے ہیں، ٹیڑھا پن. ٹھیک ہے، عوج کسے کہتے ہیں؟ کجی کو، ٹیڑھا پن کو. قیما لینذر بأسا شدیدا، قیما ٹھیک اتاری ہے، تاکہ اس سخت عذاب سے ڈرا دے. لینذر انذار ہے، لینذر کیا ہے؟ انذار، ڈرانا. کیا انذار کا کیا مطلب ہے؟ ڈرانا، ڈرا دے. بأسا شدیدا، ٹھیک ہے نا، بأسا شدیدا، سخت عذاب. اور قیما، قیما کہتے ہیں، قیم کسی چیز کے سیدھے اور درست ہونے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. من لدنہ، جو اس کے پاس سے ہے، اس کی طرف سے، جو چیز اس کی طرف سے ملی اس کے لیے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دے ایمان والوں کو. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے کام کرتے ہیں. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے. اجرن حسنا، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے. ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس میں وہ کیا کریں گے؟ ہمیشہ رہیں گے. یہ سورۃ الکہف ہے، سورۃ الکہف ہے. اور اس میں قرآن حکیم نے اصحاب الکہف والرقیم کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کے ذریعے سے مشرکین نے 3 سوالات اٹھائے تھے. پہلا سوال روح کے بارے میں تھا. اس کا تعلق، اس کا تذکرہ جو ہے وہ پچھلے سورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، چونکہ اس کا ذکر پہلے کیا گیا. اس کا ذکر کیا کیا گیا؟ پہلے کیا گیا. اور یہ ذکر اب کیا آ رہا ہے؟ بعد میں آ رہا ہے. اس صورت میں 2 اور چیزوں کا ذکر بھی کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں 4 زندگیوں پر بحث کی ہے. کتنی زندگیوں پر؟ 4 زندگیوں پر مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے؟ درست ہو جائے. تعلق مع اللہ قائم ہو جائے گا تو کامیابی مل جائے گی. ٹھیک ہے نا. کیا مل جائے گا؟ کامیابی مل جائے گی، اصلی عزت نصیب ہوگی، وقار ملے گا، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی. ایک پہلی مثال دی ہے ادنا درجے کے دیندار کی، ادنا درجے کے دیندار کی. یہ اصحاب الکہف ہیں، اصحاب الکہف ہیں، ادنا درجے کے دیندار ہیں. عام لوگ تھے، اللہ کی وحدانیت پر کھڑے ہوئے، لیکن انہوں نے دین کو قائم کیا، قربانی دی. ٹھیک ہے نا. قرآن اس کی مثال پیش کرتا ہے، آگے تفصیلات اس کی آئیں گی. دوسرا بیان کیا ہے ادنا درجے کا دنیا دار. ادنا درجے کا دنیا دار وہ ہے، وہاں قرآن نے جو ہے نا اصحاب الجنتین کا ذکر کیا ہے، جس کو 2 جنتیں ملیں، جس کو دنیا کی نعمتیں ملی، اور وہ 2 آپس میں مکالمہ کرتے ہیں. آگے جو ہے نا ان کی تفصیلات بھی آئیں گی. ٹھیک ہے. یہ 2 تو ادنا درجے کے ہیں، 2 اعلیٰ درجے کے ہیں. پہلے اعلیٰ درجے کا دیندار، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام. سیدنا
موسیٰ علیہ السلام، اور اعلیٰ درجے کا دنیا دار قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں ذوالقرنین، جو عادل بادشاہ گزرا ہے، جو کیا گزرا ہے؟ عادل بادشاہ گزرا ہے۔ قرآن نے ان تمام تمثیلوں کو اس سورہ مبارکہ میں پیش کیا ہے سمجھانے کے لیے کہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد اگر درست کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو شروع کیا گیا اللہ کی حمد کے ساتھ کہ جس نے یہ عظیم کتاب نازل کی ہے، اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، یہ قیم ہے، صحیح اور درست راستہ بتاتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر اور یہ کتاب دنیا میں انسانوں کو ڈراتے بھی ہیں اور خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے جو ہے نا اجر حسن ہے، بہترین اجر، وہ جنت کی صورت میں ملے گا، اور جو نہیں ڈرتا ہے اس کے لیے پھر پریشانی ہے جو جہنم کی صورت میں اس کے سامنے آئے گی۔ تفصیلات تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ درس قرآن میں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی برکات اور ترقیات نصیب فرمائے، اس صورت کا فہم عطا فرمائے۔ اس صورت کی کچھ اور خوبیاں انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک۔ ربنا